میں برکت ہو، طولانی عمر پاؤ، اور چھٹی بات مرنے کے بعد جب اس دنیا سے اٹھائے جاؤ تو نبی کے ساتھ میں مشغول ہو۔ نبی پاک نے کہا 6 باتیں تم نے پوچھی تو تمہیں 6 عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات، اگر یہ چاہتے ہو کہ اذا اردت ان یحبک اللہ فخف واتقہ، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فخف واتقہ، تو خوف الہی رکھو اور تقوی الہی، پرہیزگار بن کے جیو، اور دل میں اللہ کا خوف رکھو۔ جس کو جتنی اللہ کی معرفت ہے اتنا ہی زیادہ خوف الہی ہوگا۔ کہ اگر خوف الہی اور متقی پرہیزگار روحی اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہوئے تو اللہ تم نے محبت کرے گا۔ لیکن خوف الہی اور تقوی الہی کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ آخر اگر میں اللہ کا بندہ ہوں تو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہوں؟ خلق خدا اہل و عیال خدا ہیں، اس کے مخلوق کے ساتھ تم کیسا برتاؤ کرتے ہو، یہاں سے خوف خدا اور تقوی الہی کا اندازہ ہوگا۔ یہ کل عرض کر چکا آپ کی خدمت میں۔ اس نے دوسرا یہ سوال کیا تھا، کوئی عمل بتائیے کہ سارے لوگ مجھ سے محبت کریں، ہر ایک مجھ سے محبت کرے۔ وہ کیا ہے؟ نبی گرامی نے فرمایا اذا اردت ان یحبک المخلوقون فاحسن الیہم فارفض ما فی ایدیہم۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات اسی کے ساتھ نبی نے کہا فارفض ما فی ایدیہم، اور دیکھو لوگوں سے ذرہ برابر توقع نہ رکھو، یعنی تم بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ، تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لیکن ان سے کسی طرح کی توقع نہ رکھو، کسی طرح کی امید نہ رکھو۔ فارفض ما فی ایدیہم، ہاں اگر تم نے واقعی نیکی کی، تم نے احسان کیا ہے نا، تو احسان کرو گے تو ہر انسان تم سے محبت کرے گا۔ لیکن بہت توجہ کریے گا، احسان کتنی طرح کا ہو سکتا ہے، کتنی طرح کی نیکی ہو سکتی ہے، اسے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ احسان 2 طرح سے ہوتا ہے۔ احسان کتنی طرح سے ہوتا ہے؟ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مال کے ذریعے سے احسان ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ انسان معنوی طریقے سے دوسروں کے اوپر احسان کرتا ہے، روحانی طریقے سے دوسروں کے اوپر احسان کرتا ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ الانسان رہین الاحسان، ایک انسان کا دل اسی کی طرف جھکتا ہے جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اگر اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے۔ میں ایک مثال دوں تو اپنی بات کو واضح کر سکوں گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے کہ سارے لوگ مجھ سے محبت کریں؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ نیکی کرو اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، پر اپنے احسان کے بدلے میں کچھ بھی نہ چاہو اس سے۔ یہ بہت سخت مرحلہ ہے، یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ اسی بات کے اوپر تو، اسی کرم کے اوپر اور اسی صفت کے اوپر تو پورا سورہ انسان اترا ہے۔ سورہ دہر کس چیز کے اوپر اترا؟ اہل بیت کے گھر میں یتیم کو کھلایا گیا، مسکین کو کھلایا گیا، اسیر کو کھلایا گیا، 3 دن تک اپنا مکمل سامنے کی غذا دے دی گئی اور خود بھوکے رہے۔ جب اہل بیت نے یہ عمل کیا تو قرآن نے ان کا قصیدہ پڑھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بلکہ اس سے پہلے سورہ انسان یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَهَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا۔ کیا انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا جب انسان قابل ذکر بھی نہ تھا؟
یعنی انسان ایک وقت ایسا تھا جب قابل ذکر بھی نہ تھا، مگر جب انسان نے اپنی تربیت کی ہے، اپنے کو بنایا، تو قرآن نے انسان کو یہاں تک پہنچایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ تو لوگوں کو، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو اپنا کھانا کھلا دیتے، اور پھر قرآن نے کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دیکھو ہم تو صرف اور صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، حتیٰ ہم تم سے شکریہ کی توقع بھی نہیں رکھتے۔ بہت توجہ کریے گا، اب میں مثال دیتا ہوں۔ نبی نے کہا کہ احسان کرو۔ احسان کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں کتنی طرح کا احسان ہوتا ہے؟ احسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مال کے ذریعے سے احسان، اور دوسرا احسان مال کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے، وہ معنوی طریقے سے احسان ہوتا ہے۔ جو جس کے ساتھ احسان کرے گا اس کا دل اسی کی طرف جھکے گا۔ ایک مثال دوں، میں بارہا اس مثال کو دیا کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت کروں گا۔ بہت انصاف سے بتائیے کہ اگر مجھے بزنس کرنا ہو، مجھے تجارت کرنا ہو، اور میرے والد کے پاس پیسے بھی ہیں، اور میں اپنے والد سے کہوں کہ مجھے بزنس کرنا ہے، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، 50,000 روپئے، 1 لاکھ روپئے، 10 لاکھ روپئے کی ضرورت ہے، اور میرے والد کے پاس ہے۔ والد سے کہا مگر میرے والد نے پیسے نہیں دیے، والد نے مجھے پیسے نہیں دیے، ٹھیک ہے؟ پڑوسی کے پاس چلا گیا، اور پڑوسی مسلمان بھی نہیں تھا۔ پڑوسی سے جا کے کہا کہ انکل مجھے بزنس کرنا ہے، 10 لاکھ روپئے کی ضرورت ہے۔ فوراً اس نے نکال کے دے دیا اور کہا بیٹا اگر اور بھی ضرورت ہوگی تو اور بھی تم لے کے چلے جانا۔ اب آپ یہ بتائیے، باپ سے مانگنے گیا تو باپ نے نہیں دیا، صحیح ہے نا؟ باپ نے نہیں دیا کہ باپ کے پاس اپنے سگے بیٹے کو نہیں دیا، تو یہ بتائیے جس کا باپ اس کی مدد نہ کرے گا وہ اپنے باپ کو باپ تو کہے گا یا نہیں کہے گا؟ جی زبان سے صرف کہے گا، زبان سے کہے گا، پر آپ بتائیے دل کس کی طرف جھکے گا؟ جی پڑوسی کی طرف۔ کیوں پڑوسی کی طرف دل جھکے گا؟ آپ بتائیے۔ اس لیے کہ حدیث کہتی ہے کہ جو احسان کرتا ہے دل اس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ جھکتا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے، توجہ کریے گا، میں کس سے دل سے محبت کس سے کروں گا؟ اس پڑوسی سے کروں گا، پر اپنے باپ کو زبان سے باپ کہتا رہوں گا، دل نہیں جھکے گا۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت بڑا پیغام نبی گرامی نے دیا ہے۔ کہا اگر چاہتے ہو کہ لوگوں کا دل تمہاری طرف جھکے تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ احسان کرنا ہوگا، اور احسان کے بدلے میں کچھ مانگنا ہوگا؟ کہ نہیں، صرف تم احسان کرو اور کسی طرح کی کوئی توقع نہ رکھنا۔ میرے امام نے کہا ہے کہ اگر تم سردار بن کے جینا چاہتے ہو، اگر تم کیا بن کے جینا چاہتے ہو؟ سردار بن کے جینا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے زندگی کا امام نے؟ سردار بن کے جینا چاہتے ہو نا، اگر تم امیر، تم سردار، تم لیڈر بن کے جینا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور ان سے کوئی توقع نہ رکھو۔ احسان کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا، ایک مال کے ذریعے سے احسان اور دوسرا مال کے ذریعے سے۔ دونوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تو پھر بات کو اپنی بتا سکوں گا۔ مال کے ذریعے سے احسان، مال کے ذریعے سے کسی کی مدد کرو نا، پیسے کے ذریعے سے مدد کرو۔ اگر پیسے کے ذریعے سے مدد کرو گے تو اس کا دل تمہاری طرف جھکے گا۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام کے پاس ایک شخص آیا، مانگنے والا شخص آیا، تو امام نے کہا کہ
زبان سے نہ کہو. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. امام نے کہا کہ اپنی بات کو زبان سے بیان نہ کرو. کیوں آقا؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ ایک غریب انسان اپنی مشکلات کو زبان سے بیان کرے. امام نے کہا کسی خط کے اوپر لکھ دو، اپنی مشکل کو مجھے لکھو. تو اس نے زمین کے اوپر لکھ دیا انا فقیر محتاج. آقا میں فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں. امام نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی زبان سے کہے. توجہ کریے گا. امام نے اسے اس کی مدد کی. جب اس کی مدد کی تو اس نے امام کی شان میں قصیدہ کہا اور امام کی مدح میں کچھ اشعار پڑھے اس نے. تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے اور زیادہ نواز دو، 200 درہم یا 200 دینار سونے اور چاندی کے سکے دو. جب امام نے اسے خوب نوازا، بہت توجہ کریے گا، تو کچھ لوگ وہاں تھے امام سے کہنے لگے آقا آپ نے تو اس کو مالدار کر دیا. کچھ لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بھکاری بنائے رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم ان کو مالدار کر دیں گے تو پھر ہمارے دروازے پہ آئیں گے ہی نہیں. لہذا کبھی بھی کسی کو بے نیاز مت کرو، فقیر بنا کے رکھے رہو. کیوں فقیر بنا کے رکھے رہو؟ تاکہ ہمارے دروازے پہ آتے رہیں، ہمیں جو ہے نا مالک کہہ کے پکارتے رہیں اور ہمیشہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. جب مولا نے اسے نوازا تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ آقا آپ نے تو اسے امیر بنا دیا، آپ نے تو اسے مالدار بنا دیا. توجہ کریے گا. امام نے کہا کہ نبی کا فرمان ہے انزل الناس منازلہم. ہر انسان کو اللہ نے آبرومند بنایا ہے، ہر انسان کو اللہ نے صاحب عظمت بنایا ہے، ہر انسان کو اللہ نے آبرومند بنایا ہے. انزل الناس منازلہم. جو لوگوں کا مقام ہے نا، ہر انسان کو اس کے مقام تک پہنچاؤ. کیوں تم صرف آبرومند بن کے جیو گے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی آبرومند بن کے جیے؟ پھر امام نے ایک بات کہی، یہ اصل بات ہے. لوگوں کے ساتھ احسان کرو تو بشریت تم سے محبت کرے گی. اور گفتگو مالی احسان کی کر رہا ہوں. کبھی احسان پیسے کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ بتائیے اگر مجھے غلام خریدنا ہو تو غلام کیسے خریدیں گے؟ جی غلام تو بکتے ہیں نا. غلام کیسے خریدا جاتا تھا؟ آپ بتائیے پیسے سے خریدا جاتا تھا نا. اور کنیز کیسے؟ کنیز بھی پیسے سے. امام نے کہا کہ مجھے ان لوگوں پہ بہت تعجب ہوتا ہے جو غلاموں کی بازار میں جا کے اپنے پیسے کے ذریعے سے غلام خریدتے ہیں. جو لوگ کس سے غلام خریدتے ہیں؟ جو لوگ پیسوں کے ذریعے سے غلام خریدتے یا پیسوں کے ذریعے سے کنیز خریدتے، مجھے ان پر تعجب ہوتا ہے. مگر مولا نے کہا کہ نیک لوگوں کو بھی غلام نہیں، جو آزاد ہو، جو انسان حر ہو. تعجب یہ ہے کہ لوگ پیسہ دے کر غلام خریدتے مگر بغیر پیسے کے لوگ آزاد انسان کو نہیں خریدتے. اس پہ تعجب ہے. کیا پیسے سے کیا خریدتے ہیں؟ غلام خریدتے، پر آزاد نہیں خریدتے. آقا کیا آزاد انسان بھی خریدا جا سکتا ہے؟ کہا ہاں آزاد انسان بھی خریدا جا سکتا ہے. راستہ ہے کیا آقا؟ اس کے ساتھ نیکی کر. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اگر اس کے اوپر اختیار حاصل کرنا چاہتے ہو نا. امام نے کہا تعجب ہے مجھے اس بات کے اوپر تعجب ہے. لوگ پیسے کے ذریعے سے جا کے غلام کو خرید لیتے پر اپنی نیکی کے ذریعے سے، اپنے احسان کے ذریعے سے آزاد لوگوں کو نہیں خریدتے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. محترم اس کا مطلب یہ کہ حر لوگوں کے اوپر احسن الی من شئت فکن امیرا. جس کے ساتھ چاہو احسان کرو، تم اس کے امیر ہو جاؤ گے، تم اس کے رئیس ہو جاؤ گے، تم اس کے سردار ہو جاؤ گے. بس احسان کا ایک طریقہ یہ ہوا کہ مال کے ذریعے سے احسان ہوتا ہے.
اب دوسری بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم بات ہے، وہ بہت عام۔ احسان کا دوسرا طریقہ مال کے ذریعے سے احسان نہیں ہوتا، معنوی طریقے سے احسان ہوتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر راجولہ کا ایک بچہ ڈاکٹر بنے گا، اس راجولہ کا اگر کوئی بچہ ڈاکٹر بنے تو کس کے کالج میں پڑھ کے ڈاکٹر بنے گا؟ آپ بتائیے، کس کے اسکول میں؟ ہمارا اسکول ہے، ہمارا کالج ہے، ہماری یونیورسٹی۔ اگر راجولہ کا ایک بچہ ڈاکٹر بنے گا تو کس کے اسکول میں بنے گا؟ ہمارے یا دوسروں کے؟ جی صحیح بات ہے، وہ ہمارا یا دوسروں کا ہے؟ پرائیویٹ ہے نا، شیعوں نے بنایا ہے، شیعوں نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ احسان ہم نے کیا یا دوسروں نے کیا ہمارے بچوں پہ؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ یہ بتائیے، ایک شیعہ بچے کو اگر دوسرے اسکول سے پڑھ کے نکلا، اس کا دل شیعوں کی طرف جھکے گا یا دوسروں کی طرف؟ دوسروں کی طرف۔ کیوں بھائی صاحب؟ بالکل ویسے ہی میں نے اپنے باپ سے پیسہ مانگا نہیں دیا، انکل سے مانگا، نان مسلم پڑوسی سے، اس نے پیسے کے ذریعے سے میری مدد کر دی۔ باپ کو زبان سے باپ کہوں گا، دل انکل کی طرف جھکے گا۔ ڈاکٹر ہمارے بچے بنتے تو ہمارے پاس تو اسکول نہیں، ہمارے پاس تو کالج نہیں، ہمارے پاس تو بہت بڑی بات نبی نے فرمائی، تم اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، احسان کرو نا۔ احسان صرف پیسے کے ذریعے نہیں ہوتا، اسکول بنا کے احسان کرو، کالج بنا کے احسان کرو، یونیورسٹی بنا کے احسان کرو، ہاسپٹل بنا کے احسان کرو۔ ارے کم سے کم ایک ایسی جگہ بناؤ جہاں خواتین کی اچھی طریقے سے ڈلیوری ہو سکے، ڈلیوری ہو سکے۔ سماج و معاشرے کی کچھ خواتین ایسی ہوں جو خاتون کو ڈرپ چڑھا سکے، جو خاتون کو انجیکشن لگا سکے۔ یہ ساری صورتیں احسان کی ہیں، تو ہم پہ دوسری قومیں احسان کرتی ہیں، ہم نے کہاں کسی پہ احسان کیا؟ تو دل کس کی طرف بہت توجہ کریے گا۔ یعنی اگر ہماری قوم کا بچہ IAS بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، PCS بنتا ہے، MBBS بنتا ہے، MD بنتا ہے، سرجن بنتا ہے، تو دوسری قومیں اسے بناتی ہیں یا ہم بناتے ہیں؟ جی دوسری قومیں بناتی ہیں۔ وہ تو زبان سے کہے گا میں مسلمان ہوں، صرف زبان سے کہے گا، جیسے میں زبان سے کہوں گا کہ میرے والد ہیں۔ دل کس کی طرف جھکے گا؟ کہ کرسچنوں نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے، فلاں قوم نے مجھے IAS بنایا ہے، فلاں قوم نے مجھے PCS بنایا ہے۔ یہ میرے نبی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ پوری بشریت تم سے محبت کرے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ احسان دو طرح کا ہو گیا نا، ایک احسان پیسے کے ذریعے سے، دوسرا احسان پیسے کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ کالج بناؤ، اسکول بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، ہاسپٹلس بناؤ، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے نا، افسوس سے۔ آپ کو پتا ہے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا تو ہم اپنے پر احسان کریں گے، دوسرے پہ احسان نہیں کریں گے۔ اپنے پہ احسان کرو نا۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں تو اسکول بناؤ، کالج بناؤ، اسکول بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، پڑھنے کا نظام قائم کرو۔ قوم کو جہالت سے، آپ کو پتا ہے 40 حضرت ابا عبداللہ حسین چھٹے امام نے جب امام حسین کی قربانی کا فلسفہ بتایا تو چھٹے امام نے ایسے کہا وَزَلَا مُحْجَتَهُ فِيكَ، اے میرے اللہ، حسین نے تیری راہ میں خون اس لیے بہایا ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَالزَّلَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ۔ اے میرے اللہ، حسین نے خون اس لیے بہایا تاکہ زمین پر کوئی جاہل نہ رہے، زمین پہ کوئی گمراہ نہ رہے، اور زمین پہ کوئی بھی حیران و سرگردان نہ رہے۔ اس لیے حسین کا خون بہایا تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی صاحب؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اسکول بنیادی
جو بچہ پونے میں پیدا ہو اسی کو صرف پڑھنے کا حق ہے؟ جو بچہ چنئی میں پیدا ہو اسی کو صرف پڑھنے کا حق ہے یا نہیں؟ ہمارے گاؤں کا بھی بچہ اس کو بھی تعلیم کا حق ہے، اس کی تعلیم کے لیے کون فکر کرے گا؟ اس کو جہالت سے نکالنے کے لیے کون سوچے گا؟ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کون سوچے گا؟ یہ مجلس اس لیے احسان کرو لوگوں پہ تو بشریت تم سے محبت کرے گی۔ کتنا عظیم پیغام! پھر کہوں گا، شاید یہی کا پھر کہوں گا، اور میں ہمیشہ کہتا رہوں گا، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک اچھا سا مکتب بھی ہم نہیں چلا پاتے، اسکول تو دور کی بات، ہم سے ایک اچھا سا مکتب نہیں چلتا ہے۔ برا لگے گا تو مجھے معاف کریے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، پر ہم سے ایک اچھا اسکول تو دور کی بات ہے، کوچنگ کھولیے نا، ایک کوچنگ سینٹر کھولیے جس کے اندر بچوں کو ٹیوشن دیا جائے، بچوں کو آگے بڑھنے کی تعلیم دی جائے، احسان کرو لوگوں کے اوپر۔ یہ بہت بڑا فلسفہ تھا نبی نے۔ اگر تم آپ کو پتا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم پیدا کیوں ہوئے، ہم کیوں پیدا ہوئے؟ اگر کوئی ہم سے کل پوچھے کہ بھائی ہم پیدا کیوں ہوئے، تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت کے قرآن اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان ہمیشہ باقی رہنا چاہتا یا نہیں؟ یہ بتائیے، کوئی انسان ہے جو مرنا چاہتا ہو؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مرنا چاہتا ہو۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور صرف فطرت ہی میں نہیں رکھا، اس کے راستے بھی بتائے خدا نے، تم ہمیشہ باقی رہو گے، پر وہ کام کرو جو ہمیشہ تمہیں باقی رکھیں۔ لوگ مٹ جائیں گے مگر تم باقی رہو گے اگر تم نے باقی رہنے کا کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیسوں کو صحیح جگہ پہ لگانا چاہیے، اپنے پیسوں کو صحیح جگہ کیا ہے مولانا؟ صحیح جگہ کیا ہے پیسوں کی؟ بہترین جگہ میرے امام نے جو بتاتا ہوں کہ کیوں انسان کو پیدا کیا، آپ بتائیے کیوں انسان کو پیدا کیا گیا؟ پیسے خرچ کرنے کی صحیح جگہ کیا ہے؟ میرے چوتھے امام نے کہا، اے اللہ مجھے وہ راستہ بتا دے، وہ جگہ بتا دے جہاں میں اپنے پیسے لگا سکوں۔ کچھ لوگوں کے پاس اللہ پیسے دیتا ہے تو ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا خرچے کہاں، اور جن کے پاس نہیں ہوتے تو وہ کہتے رہتے اللہ دے دے تو میں کچھ کروں۔ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ بتائیے کیوں ہم کو پیدا کیا گیا؟ جی قرآن کی میں آیت پڑھتا ہوں، وہاں سے پتا چلے گا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت تھے، تم کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تمہارے وجود سے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ قرآن کی سیدھی سیدھی آیت ہے، یعنی ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے کہ ہمارے وجود سے کیا ہو، آپ بتائیے، ہمارے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی بات نہیں قرآن نے کی ہے، قرآن نے مومنین کو فائدہ پہنچانے کی بات نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت تھے، اخرجت للناس۔ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا بھائی صاحب؟ تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہارے وجود سے ہر انسان کو فائدہ پہنچے۔ یہ بتائیے ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں یا فائدہ لے رہے ہیں؟ جی ایک صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ چاہتے ہو کہ خدا کے محبوب بنو تو خوف الہی، خوف الہی بڑی عظیم ہے۔ اگر ڈاکٹر میں خوف الہی، عالم میں خوف الہی، لوگوں میں خوف الہی، تو سماج اور معاشرے سے بے ایمانی کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر فراڈ نہیں رہے گا۔ اگر خوف خدا ہے تو کیا واقعی پھر سماج میں بے ایمانی رہے گی؟ کیا سماج اور معاشرے میں دھوکہ دھڑی رہے گی؟ محبوب خدا جب بنو گے، جب خوف خدا
کوئی توقع نہ رکھو. احسان کتنی طرح کا ہو؟ کتنی طرح کا؟ 2 طرح کا. ایک پیسے کے ذریعے سے، دوسرا کیسے؟ اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے. آپ کو ایک بات بتا دوں، مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اپنے محترم سامعین سے، محترم، کوئی بھی چیز ممکن ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ کتنی بڑی بڑی باتیں مولانا کر رہے ہیں آج. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، یہ کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ اسکولوں کی جب تاریخ پڑھیں گے، 2 بچے سے اسکول شروع ہوئے اور آج دنیا کے مشہور اسکولوں میں ہیں. اور پڑھانے والے جس گیرج میں ہم گاڑی رکھتے ہیں نا، گاڑی کے گیرج میں رکھ کے 2 بچوں کو پڑھاتا تھا، 3 بچوں کو، اور ہر بچے سے 2 روٹیاں لیتا تھا. ہر بچے سے کتنی روٹیاں لیتا تھا؟ 2. آج اس کے اسکول کا عالم یہ کہ آپ ایڈمیشن کے لیے آپ کو لائن لگانا پڑتا ہے. اس کا مطلب گیرج سے بھی اسکول بنتا ہے، 10 بچے سے بھی اسکول. لیکن دین نے کہا ما کان للہ ینمو، جو خدا کے لیے کام ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، لبنان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کیا ہے لبنان کی ترقی کا راز؟ کیوں لبنان کے شیعہ اتنے زیادہ سربلند ہیں پوری دنیا کے شیعوں میں؟ علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ ہمارے علماء میں سے بہت بڑے عالم، ان کی فکر تھی لبنان میں کوئی نہ اچھا سرجن تھا، نہ اچھا MD تھا، نہ MBBS تھا، نہ IAS، نہ PCS، اور نہ ہی کوئی اچھا ٹیچر، کچھ بھی لبنان میں نہیں تھا. علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ کے ذہن میں آیا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے زیادہ تر شیعہ لوگ نیچے کا کام کرتے تھے، جھاڑو لگانے کا، پوچھا دینے کا، جو نیچے کا کام ہوتا ہے وہ کرتے تھے لبنان کے شیعہ. پر ایک عالم کی فکر تھی، علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ کی فکر تھی کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے، اگر ہم سے کسی نے کہا تمہارے رہنما اتنے اونچے ہیں اور تم اتنے نیچے، اگر یہ رہا تو ہم کیا کریں؟ تو علامہ شرف الدین نے ایک انجمن بنائی. آپ کو پتہ ہے یہ ہم لوگ والی انجمن نہیں. ہم لوگ کیسی انجمن بناتے؟ ہم لوگ جب لڑتے ہیں تب انجمن بناتے. سب پہلے ایک رہتے اور جب لڑائی ہوتی تو کیا بناتے؟ پھر انجمنیں بناتے نا، جماعت بناتے. آپ ہماری طرف اس کو انجمن بولتے، آپ کی طرف جماعت بولتے. ایک صلوات پڑھ کے محمد اور آل محمد. ایک جماعت سے 2 جماعت ہوتی، جو 2 جماعت سے 3 جماعت ہوتی. جیسے جیسے پبلک پڑھتی جاتی ہے جماعت پڑھتی. علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ نے کہا ایک انجمن بنائی جائے جس انجمن کا کام ہو. ہمارے پاس بھی انجمنیں بہت بنتی ہیں، پر علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کہ ایک انجمن بنائی جائے جس انجمن کا کام ہو اسکول چلانا. اسکول چلائے گی وہ انجمن، اور اس انجمن کا کوئی کام نہیں ہوگا. وہ بچوں کی تربیت کریں گے، ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے، ہم IAS بنائیں گے. ایک اور آپ کو بات بتا دوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ آج ہی اسکول بنا لیجیے، پر سماج کے معاشرے سے 10 بچے کو لے کے اپنے آس پاس کے بہترین اسکول میں آپ کے اس سال ہم 10 بچے کو پڑھائیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. بھی آج ہماری صورتحال نہیں کہ ہم آج یہاں اچھا اسکول کھڑا کر سکیں، پر ہم اپنے بچے کو آس پاس کے بہترین اسکول میں، اپنے بچے سے مطلب قوم کے بچے کو 10 بچے کی پڑھائی کا انتظام کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں آس پاس کے اچھے اسکول میں. اس طریقے سے کہا کہ اور آئندہ انہی بچوں کی مدد سے ہم اسکول کھول سکتے، ہم کالج کھول سکتے، ہم یونیورسٹی کھول سکتے، ہم دوسروں کے لیے فائدے مند بن سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. یہ ایک عالم کی سوچ تھی علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ کی، جو آج لبنان کے شیعہ کو یہاں تک لے گئے. اسکول پڑھانا یہ انبیاء کا کام. انبیاء آئے تھے پڑھانے کے لیے، انبیاء آئے تھے تاریکیوں سے نجات دینے کے لیے. ٹیچنگ انبیاء کا کام ہے.
یہ ٹیچنگ نبیوں کا کام ہے. اللہ نے نبی کو بھیجا ہی اسی لیے تھا. وہ آ کے پڑھاتے تھے, وہ آ کے سکھاتے تھے, وہ آ کے جہالتوں سے نکالتے تھے. بس پہلی بات, اگر تم چاہتے ہو محبوب خدا بنو تو کیا بننا ہوگا؟ دیکھیے بات پھر کہوں گا, قرآن میں کہا فذکر ان نفعت الذکری, لوگوں کو یاد دلاتے رہو. کہا یاد دلاتے رہو. یہ یاد دلانا صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچائے گا, صاحب ایمان کو فائدہ پہنچائے گا, مگر یاد دلاتے رہو. بس پہلی چیز اگر چاہے تو محبوب خدا بنو, خوف الہی اور تقوی الہی اختیار کرو. دوسری بات, اگر چاہے تو لوگ تم سے محبت کریں تو تم لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو, اور کوئی توقع ان سے نہ رکھو. ہم احسان کریں گے. احسان بھی کتنی طرح کا ہوگا؟ ٹھیک, دو طرح کا, ایک مال کے ذریعے سے, دوسرا احسان اسکول بناؤ, کالج بناؤ, یونیورسٹی بناؤ, ہاسپٹل بناؤ. ہاسپٹل بناؤ, جتنا بڑا بنا سکتے ہو اتنا ہی بڑا بناؤ. جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ سب سے بڑا ایک قوم کے اوپر اور کسی بھی نسل کے اوپر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم کسی کی جہالت کو دور کر دیں. یہ دو باتیں. تیسری بات اس نے پوچھی تھی کہ مال میں برکت کیسے ہو. اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک عمل بتائیے جس کے ذریعے سے میرے مال میں برکت ہو. نبی پاک نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بابرکت بنائے, فزکے, تو اپنے مال کو پاک کرو. آپ کو پتا ہے, اپنے مال میں حرام مال میں نہ دو, اپنے مال کو پاک و پاکیزہ کرو. جس راستے سے جو پیسہ آتا ہے اسی راستے میں چلا جاتا ہے, اسی راستے میں چلا جاتا ہے. کہاں؟ پاک و پاکیزہ مال. اگر مال کو تم نے پاک و پاکیزہ رکھا تو اللہ تمہیں مال میں, تمہارے مال میں برکت دے گا. سماج و معاشرے کی صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ بہت جلدی بہت پیسے والے بننا چاہتے ہیں. کوئی بری بات نہیں, کوئی بری بات نہیں, پر راستہ غلط نہیں ہونا چاہیے. کوئی بری بات نہیں کہ انسان جلدی سے بن جائے پیسے والا, کون روکتا ہے, پر راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے, راستہ بھی حلال ہونا چاہیے. کہ اگر مال پاک و پاکیزہ ہے تو ہم تمہارے مال میں برکت. ایک بات آپ کو بتا دوں, برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھیں تو میں بتاتا ہوں. اس بات کو میں ایک مرتبہ یہاں پڑھ چکا ہوں, ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں پھر آپ کے سامنے تکرار کر رہا ہوں. بہلول کا گزر ہو رہا تھا, دیکھا کہ ایک انسان جو اور گیہوں بیچ رہا تھا. کیا بیچ رہا تھا؟ جو اور گیہوں, اور اس کے نیچے کنکر کا بھی ایک گولا چھپائے ہوئے تھا. تو انہوں نے کہا بھائی کیا بیچ رہے ہو تم؟ کہا گیہوں بیچ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ جو. نیچے کیا رکھے ہو؟ تو کہا کنکر ہے. کہا یہ کیوں؟ کہا دو بورے کے ساتھ ایک کنکر کا بورا بھی نکل جاتا ہے. یعنی جو اور گیہوں کے ساتھ کیا ملا کے دیتا ہوں؟ کیا ملا کے دے دیتا ہوں؟ بولیے, کنکر بھی ملا کے دے دیتا ہوں. تو دو بورے کے ساتھ کتنا بک جاتا ہے؟ ایک کنکر کا بورا بھی بک جاتا ہے. تو آپ کو پتا, انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ پھر گھر کے حالات کیسے؟ برکت پہ بتا رہا ہوں, بتاؤ گھر کے حالات کیسے. یہ نہ پوچھئے, لڑکا بالکل بگڑا ہوا ہے, بیوی بالکل کنٹرول سے باہر ہے. گھر کے حالات نہ پوچھئے, کہیں سے سکون نہیں, بیوی کی طرف سے بھی سکون نہیں ہے, اور بچے بھی بالکل بگڑے ہوئے. آگے بڑھ گئے, دیکھا کہ ایک انسان جو اور گیہوں بیچ رہا ہے, مگر وہ جو کو بھی صاف کر رہا ہے اور گیہوں کو بھی. اسے پوچھا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا جو بیچ رہا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا گیہوں. کہا تم یہ چال کیوں رہی اس کو؟ کہا اس سے کنکر نکال کے پھینک رہا ہوں. کیا؟ کہا کنکر نکال کے پھینک رہا ہوں. کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ جو گیہوں لے اس کو گیہوں دو, اور جو کنکر لے اس کو
نہیں جو जौ है उसे जौ दूं। अच्छा, जौ वाले को जौ और गेहूं वाले को गेहूं। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ घर के हालात कैसे, बीवी कैसी, बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी सालिहा बीवी है मेरी और बड़े नेक बच्चे। अब आप बताइए, समझ में आया बरकत का फलसफा? बरकत का फलसफा समझ में आया या नहीं आया? वहां हराम माल मिल रहा था तो औलाद भी गई गुजरी, शरीके हयात भी रास्ते के ऊपर नहीं, और यहाँ रिस्क हलाल खा रहा था तो शरीके हयात भी सही और औलाद भी सही। और औलाद भी इसे कहा जाता है जिंदगी में बरकत। बस पहली बात, अगर चाहते हो कि महबूब खुदा बन के जियो तो खौफ इलाही और तक़वा इलाही। अगर चाहते हो कि लोग तुमसे मोहब्बत करें तो लोगों के साथ एहसान करो। एहसान भी कितनी तरह का होगा? एहसान भी दो तरह का होगा। पहला माल के जरिए से एहसान, और दूसरा किसके जरिए से एहसान? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और अगर माल में बरकत चाहते हो तो अपने माल को पाक रखो। इसी पाक में खुम्स का भी मसला आता है, खुम्स का भी मसला आता है। हर साहिब ईमान के ऊपर खुम्स निकालना वाजिब है। हर साहिब जिसके जिंदगी में साल के आखिर में थोड़ा सा भी पैसा बचे, 10 रुपया भी बचे तो 5वां हिस्सा यानी 2 रुपया उसको खुम्स के तौर के ऊपर निकालना वाजिब है। अगर तुम चाहते हो कि माल में बरकत हो तो माल को पाक करो, माल को पाक करो। चौथी बात नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी क्या करूं कि बीमार ना हूं, बदन सही व सालिम रहे? तो नबी ने कहा अक्सिर मिन सदका, सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती अगर चाहते हो तो सदका दिया करो। इस पे मैं गुफ्तगू कर चुका, इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, मगर एक बात कहूंगा, सदका सिर्फ माल का नहीं, का जबान का सदका दो। जबान का सदका यही है कि प्यार से बोलो। जबान का सदका ये कि समाज और माशरे से लड़ाई का खात्मा कराओ, समाज और माशरे से तफरीके को मिटाओ, तब भी अल्लाह तुम्हें सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती देगा। प्यार से बोलो, ये भी सदका है, ये भी सदका। ज्यादा से ज्यादा सदका दो, माल का सदका दो, अक्ल का सदका दो, इल्म का सदका दो, आबरू का सदका दो और ज़बान का सदका दो। लोगों को अच्छी बातें बताओ, अच्छी बातें आती हैं तो भटके हुए को रास्ता दिखा दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी से प्यार से बोल दो, बोलने में मुश्किल है तो किसी बरादरी ईमानी के साथ मुस्कुरा दो। अगर सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो। 5वीं बात उसने पूछी कि अल्लाह के नबी तूने उम्र चाहता हूँ, लंबी जिंदगी चाहता हूँ, तो नबी ने कहा फसिल ज़बी अरहामी, फिर अपने करीबी रिश्तेदारों को ना बोलो और उनके साथ सिले रहम किया करो, सिले रहम किया करो। इसमें भी तफसीली गुफ्तगू कर चुका था। अगर तुम लंबी उम्र और हयात जीना चाहते हो तो सिले रहम करो। लेकिन समाज और माशरे की एक सूरत को बताना चाहूँगा। आपको पता है, बस्ती का अगर कोई इंसान मालदार हो, मालदार, और हमसे कोई पूछे कि आप उसको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं से अपना रिश्ता उससे जोड़ेंगे। मशहूर हो, पैसे वाला हो, और हमसे पूछे भाई आपके वहाँ फला साहब है, आप उनको पहचानते? अरे पहचानने की बात, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे क्या हैं? रिश्तेदार। क्यों पैसा जोड़ रहे हैं आप? जबकि दूर से कहीं वो हमारी साली के भाई के साले के लड़के। ये कौन सा रिश्ता पैसा? हमारी साली के भाई के साले के लड़के, ये कौन सा रिश्ता है? ये साली का कौन सा रिश्ता? ये साली का कौन सा रिश्ता? ये कौन सा रिश्ता होता है? आप बताइए, रिश्ता क्या क्या होता है? भाई किसको कहते हैं? भाई किसको कहते हैं? आप बताइए। हम और आप तो सबको भाई कह देते हैं, मगर भाई होता कौन है?
बहन किसको कहते हैं, सब जानने की जरूरत है। ये कौन सा रिश्ता आपने जोड़ा दिया, साली के भाई के साले का लड़का है। और अगर गरीब है तो चचा भी रहेगा, तो दूसरा मेहमान आएगा तो उससे नहीं बताएगा कि ये मेरे चचा हैं, समझेगा कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे चचा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, गरीब है, मैं कहाँ से तारुफ कराऊं, मेरी आबरू चली जाएगी। इसको दीन नहीं कहते। लंबी उम्र चाहते हो तो अपने खून के रिश्तेदारों के साथ सिले रहम करो, अपने चचा, अपनी पोती, अपने खाला, अपने मामू, अपने भाई, अपनी बहन, अपने दादा दादी और अपने माँ बाप के साथ। अपने माँ बाप, इमाम ने कहा है, पांचवें इमाम ने, जो लोग अपने घर वालों से लड़े होते हैं उनको कभी दोस्त मत बनाना, उनको कभी। एक मरतबा फिर बात को दोहराऊंगा, एक सलवात का सहारा दे बरासमत मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका, आप बताइए जरा, 6 या 7? 5 बातें। एक और सलवात पढ़ेगा, मोहम्मद और आले मोहम्मद। पहली बात, महबूब खुदा बनना चाहते हो तो खौफ इलाही और तक़वा इलाही, ये पहली बात। अगर तुम ये चाहते हो कि सारे लोग तुमसे मोहब्बत करें तो तुम क्या करो, एहसान करो ना। एहसान भी कितनी तरह का होगा, कितनी तरह का होगा, 2 तरह। पैसे के जरिए से एहसान करो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा के उनके पास एहसान करो। तीसरी बात, अगर तुम माल में बरकत चाहते हो तो माल को पाकीज़ा करो। चौथी बात से तो सलामती चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो। आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर तुम कुछ भी नहीं दे सकते तो कम से कम घर के अंदर जो चींटी है उसके लिए कुछ आटा वगैरह डाल दो। ये जो घर में चींटियां निकलती हैं उनके लिए थोड़ा सा सदके के तौर पर आटा डाल दो। अगर सेहत व सलामती चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो। सदका बहुत हो गया। उसके बाद यानी इस पर गुफ्तगू होते हुई उसके बाद नबी गिरामी ने फरमाया कि अगर तूल उम्र चाहते हो तो सिले रहम करो। छठी बात उसने पूछी, अल्लाह के नबी मरने के बाद आपके साथ रहना चाहता हूँ, मरने के बाद आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो नबी पाक ने कहा कि अगर मरने के बाद मेरे साथ रहना चाहते हो फ़क़दिर सुजूद बैनल जब्बारिल वाहिदिल क़हार, तो सजदा तुलानी किया करो। यानी नमाज के बाद कभी अगर सजदा करो तो लंबे सजदे किया करो। इन तुलानी सजदों के जरिए से अल्लाह तुम्हें ये अज्र देगा कि तुम्हें तुम्हारे नबी के साथ महशूर करेगा। लंबे सजदे। बस अज़ीज़ान मुहतरम, रहमत को तमाम कर रहा हूँ। शब अरबईन अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, बड़ी क़यामत की रात है, लंबे सजदे किया करो। आपको पता है असर के वक्त सैयद शुहदा शहीद कर दिए गए। 10 मुहर्रम को असर के वक्त सैयद शुहदा शहीद किए गए। और जब शाम ग़रीबा आई तो शहजादी ज़ैनब ने 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। शाम ग़रीबा में वो शुक्राने की नमाज क्यों पढ़ी थी ज़ैनब कुबरा ने? इसलिए पढ़ा था कि ए अल्लाह, तूने अपने दीन का काम मेरे भाई से लिया, इसलिए ज़ैनब शुक्राने की नमाज पढ़ रही है। और ए अल्लाह, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। ज़ैनब ने ये सब मुश्किलात देखी मगर तेरे दीन के लिए, ज़ैनब तेरे दीन के काम आ रही है, इसलिए ज़ैनब शुक्राने की नमाज अदा कर रही है। ज़ैनब ने शुक्राने की नमाज इसलिए अदा किया था कि ज़ैनब और उनके भाई
खुदा के दीन के काम आए, इस ज़ैनब को हुसैन लेकर गए थे। आपको पता है मदीने से अरबईन पर शेहरों पर पहुंचने वाले पहले जायद को जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहा जाता है। मदीने से चला था ये जायद, करबलाए मोहल्ला को अपने साथ अतिया को लिए हुए थे। अतिया का बयान है कि मैं जाबिर के साथ साथ था, करबलाए मोहल्ला पहुंचा। जाबिर नहर फुरात के किनारे पहुंचे। जाबिर ने नहर फुरात में गुस्ल किया। जाबिर की आंखों से दिखता नहीं था। जाबिर ने अतिया ने कहा, जाबिर ने मुझसे कहा कि अतिया मुझे मेरे हबीब हुसैन की कब्र के पास ले चलो। अतिया ने कहा, मैं जाबिर को लेके गया और कब्र हुसैन के करीब लेकर गया। तो जाबिर ने कहा, मेरा हाथ कब्र हुसैन पर रखो। कब्रों के दरमियान जाबिर का हाथ कब्र हुसैन पर, और जाबिर ने कब्र हुसैन को खिताब किया। मगर जब कब्र से जवाब न आया तो जाबिर ने कहा, हबीबुन ला यजीबु हबीबा, क्या एक हबीब अपने हबीब को बुलाए और दूसरा हबीब जवाब न दे। हुसैन की कब्र से जाबिर खिताब कर रहे थे, इतने में हुसैन का लुटा हुआ काफिला कब्र हुसैन के करीब पहुंच रहा था। ज़ैनब, रबाब, उम्मे कुलसूम, सकीना, अहले हरम मदीने आ रही। शाम से रिहाई पाने के बाद कब्र सकीना से रुखसत होकर करबला पहुंच रही थी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कब्र सैयदुल शुहदा को पहुंच रहे थे और उधर जाबिर कब्र हुसैन से खिताब कर रहे थे। एक बहन अपने भाई की कब्र पे पहुंच रही थी। अब ज़ैनब के सामने वो मुसीबत पैदा हो जाएगी। यही वो जगह है जहाँ मेरे बाजाए का लाशा पे गोरों का पन पड़ा था। यही वो जगह है जहाँ मेरे भैया का लाशा तीनों खंजर में छुपा हुआ था। अजरकुम अल्लाह। जाबिर से अतिया ने कहा, जाबिर हुसैन का लुटा हुआ काफिला है। एक मर्तबा जाबिर ने अपने को कब्र हुसैन से अलग कर लिया। ज़ैनब कब्र हुसैन पे पहुंच गई। ज़ैनब ने खुद को कब्र हुसैन पे गिरा दिया। सैयद सज्जाद ने कब्र हुसैन पे गिराया। अजब नहीं, ज़ैनब ने मरसिया पढ़ाया। ज़ैनब ने नाम पढ़ाया। भैया, अरे तुम्हारी बहन रिहा के आ रहे, मेरे बाजाए। ज़ैनब शर्मिंदा, अरे तुम्हारी सकीना जिंदा में शाम में रह गए। इमाम सज्जाद ने मरसिया पढ़ा, मातम हुआ, मगर मातम होने के बाद ज़ैनब ने कहा, रबाब, ए रबाब, अरे मदीना चलिए, हम मदीने जा रहे हैं। रबाब ने ज़ैनब से कहा, ए शहज़ादी, अरे मैं मदीने जाके क्या करूँगी? मेरा मदीने में कोई नहीं। मेरी सकीना जिंदा में शाम में है। मेरा सकिया सो रहा। ए शहज़ादी, ये मेरे हुसैन की कब्र है। रबाब वादा करती है, जब तक जिंदा रहोगे साले में न बैठोगे। अरे
ينقلبون إنا لله